حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ علیہ، جن کا مکمل نام محمد بن علی بن ابی طالب تھا، اسلامی تاریخ کی ایک اہم شخصیت ہے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی نہیں تھے، بلکہ آپ کی والدہ خولہ بنت جعفر تھیں، جو قبیلہ بنی حنیفہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ابن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ ابتدائی زندگی حضرت محمد بن حنفیہ 15 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے چچازاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ کی تربیت ایک دیندار اور علمی ماحول میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی اپنے قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی۔ آپ کی والدہ بھی ایک نیک اور دیندار خاتون تھیں، جنہوں نے آپ کی ابتدائی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ کردار اور خصوصیات: حضرت محمد بن حنفیہ اپنی بہادری، حکمت اور دیانت داری کے لیے مشہور تھے۔ آپ ایک نرم دل، انصاف پسند اور صبر و تحمل سے بھرپور انسان تھے۔ اپنی زندگی میں علم و عمل کے ذریعے اسلام کی خدمت کی اور امت مسلمہ کی رہنمائی کی۔ جنگوں میں شمولیت: حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنے والد کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا، جن میں جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ ناروان شامل ہیں۔ جنگوں میں آپ کی بہادری اور حکمت عملی کی تعریف کی گئی۔ جنگ جمل میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو ترتیب دیا تو حضرت محمد بن حنفیہ کو علمبردار مقرر کیا۔ ان کی بہادری اور ثابت قدمی کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان پر فخر کرتے تھے۔ علمی خدمات: حضرت محمد بن حنفیہ نہ صرف ایک بہادر سپاہی تھے بلکہ ایک عظیم عالم دین بھی تھے۔ اپنے علم، حدیث، تفسیر اور فقہ میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ اپنے اسلامی اصولوں کی تشریح اور امت مسلمہ کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کا علمی مقام اور تقوی اس قدر بلند تھا کہ کئی صحابہ اور تابعین آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلق: حضرت محمد بن حنفیہ کا اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے گہرا تعلق تھا۔ اپنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا جانے سے منع کیا اور کہا کہ اگر جانا ضروری ہو تو مکہ، یمن جیسے محفوظ مقامات پر قیام کریں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مشن کو جاری رکھا اور کربلا روانہ ہوئے۔ کربلا کے واقعے کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ نے اہل بیت کے حقوق کی حفاظت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ فرقہ کی بنیاد: کچھ لوگ حضرت محمد بن حنفیہ کو امام مان کر ان کے گرد جمع ہو گئے اور انہیں امام مہدی سمجھنے لگے۔ یہ فرقہ کسانیہ کہلایا۔ تاہم حضرت محمد بن حنفیہ نے کبھی اس دعوے کی حمایت نہیں کی اور ہمیشہ قرآن و سنت کی پیروی کی تاکید کی۔ آخری ایام: حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام مدینہ منورہ میں گزارے۔ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اسلام کی خدمت کی اور امت مسلمہ کو علم و عمل کی روشنی عطا کی۔ آپ کا انتقال 81 ہجری میں ہوا اور آپ کو مدینہ منورہ کے جن حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور ان کا شمار تاریخ اسلام کی ان اہم شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے علم و فضل، شجاعت اور تقوی کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ ان کا اصل نام محمد تھا، لیکن انہیں ابن حنفیہ کے لقب سے زیادہ پہچانا جاتا ہے کیونکہ ان کی والدہ کا تعلق قبیلہ بنی حنیفہ سے تھا۔ خاندان اور ابتدائی زندگی: حضرت محمد بن حنفیہ کا تعلق ایک معزز اور عظیم خاندان سے تھا۔ وہ خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ خولہ بنت جعفر بنی حنیفہ کے مشہور قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کی ولادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دورن خلافت کے قریب ہوئی اور ان کی پرورش ایک علمی اور دینی ماحول میں ہوئی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنے والد کی صحبت میں علم و حکمت کے موتی چنے اور ان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہے کر زندگی میں کئی اہم فیصلے کیے۔ وہ اپنے بھائیوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ علم دین حاصل کرنے میں مشغول رہے اور ان کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی۔ علمی مقام: حضرت محمد بن حنفیہ کا شمار ان صحابہ کرام کے درمیان ہوتا تھا جو علم میں ممتاز تھے۔ انہوں نے علم، حدیث، فقہ اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی۔ ان کے پاس کثیر تعداد میں احادیث تھیں جو انہوں نے اپنے والد اور دیگر صحابہ کرام سے روایت کیں۔ ان کی علمی بصیرت کی وجہ سے لوگ ان سے مشورہ لینے اور مسائل کے حل کے لیے رجوع کرتے تھے۔ شجاعت اور بہادری: حضرت محمد بن حنفیہ اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ وہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مختلف جنگوں میں شریک ہوئے اور دشمنوں کے خلاف بے مثال جرأت کا مظاہرہ کیا۔ جنگ جمل اور صفین میں ان کی بہادری کے واقعات تاریخ میں درج ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک مرتبہ جنگ کے دوران پرچم تھما کر فرمایا، محمد دشمن کے خلاف ثابت قدم رہنا، کیونکہ یہ پرچم تمہاری ذمہ داری ہے۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک المناک واقعہ ہے، اور اس میں حضرت محمد بن حنفیہ کا کردار بھی نمایاں ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو حضرت محمد بن حنفیہ نے ان سے گزارش کی کہ وہ اس سفر کو ملتوی کر دیں، کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں رہنے یمن کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، اگرچہ حضرت محمد بن حنفیہ خود کربلا میں موجود نہیں تھے، لیکن وہ اس واقعہ کے بعد اہل بیت کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑے رہے۔ زہد و تقو حضرت محمد بن حنفیہ اپنی زہد و تقو میں بھی ممتاز تھے۔ انہوں نے دنیاوی خواہشات کو ترک کر کے دین اسلام کی خدمت کو اپنا مشن بنایا۔ وہ راتوں کو قیام کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور دعا و استغفار میں مشغول رہتے۔ ان کی زندگی سادگی اور عاجزی کا نمونہ تھی۔ خلافت کے دعوے اور بنو امیہ کے ساتھ تعلقات۔ حضرت محمد بن حنفیہ کا دور ایک سیاسی انتشار کا دور تھا، جہاں بنو امیہ کی حکم حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کا شمار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزندوں میں ہوتا ہے، جو اسلامی تاریخ کے ایک نمایاں اور قابل ذکر شخصیت تھے۔ ان کی زندگی اخلاق، تقوی، علم اور بہادری سے بھرپور تھی۔ حضرت محمد بن حنفیہ کا نام تاریخ اسلام میں ان کی اہمیت اور کردار کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ نسب اور خاندان: حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور ان کی والدہ کا نام خولہ بنت جعفر تھا۔ خولہ قبیلہ بنی حنیفہ سے تعلق رکھتی تھیں، اسی وجہ سے محمد بن حنفیہ کے لقب سے معروف ہوئے۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد اور اسلام کے نمایاں رہنما تھے، جبکہ آپ کے بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اسلام کی تاریخ میں اہل بیت کی عظیم شخصیات کے طور پر جانا جاتا ہے۔ علم و حکمت: حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے علم حاصل کیا۔ ان کا شمار ان علماء میں ہوتا تھا جو قرآن و حدیث کا گہرا فہم رکھتے تھے۔ ان کی تقریریں اور نصیحتیں دلوں کو سکون دیتی تھیں اور لوگوں کو دین کے قریب لانے کا باعث بنتی تھیں۔ آپ کے علم و حکمت کا چرچا دور دور تک تھا، اور لوگ اب سے مسائل کے حل اور دینی رہنمائی کے لیے رجوع کرتے تھے۔ بہادری